بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جب ہم اپنے آقا امام الانبیاء امام المرسلین رحمت العالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نماز میں خشوع نظر آتا ہے، بہت زیادہ خشوع. حالانکہ نماز کی حالت میں لوگوں کے معاملات پر بھی نظر ہوتی ہے، لوگوں کی کیفیات پر بھی نظر ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ کی پوری توجہ، پورا انہماک نماز کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف ہوا. اور پھر یہی طریقہ تھا ان ہستیوں کا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، آپ کے صحابہ سے، آپ سے دین سیکھا، آپ سے نماز سیکھی، آپ سے دیگر اعمال سیکھے. ان کی بھی یہی کیفیات ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت وہ سارے سمجھتے. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کی گردن ایسے جھکی ہوتی تھی، اور اسی طرح جو ہے جب تشہد میں ہوتے، جب قیام میں ہوتے تو آپ کی ایسی گردن جو ہے جھکی ہوتی تھی. جو علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان قیام کی حالت میں ہو تو اس کی نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر، اور جب آپ تشہد میں ہوتے تھے تو آپ کی نظر جو ہے کہیں دور نہیں جاتی تھی، اسی جہاں صحیح جگہ پر، یعنی آپ کے جو وہاں پر ہی آپ کی نظر مبارک ہوا کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی آنکھوں میں بھی سرور ہوتا تھا، آپ کی روحوں میں بھی سکون پاتے تھے، یعنی ظاہری اعضاء میں بھی کیفیت ہوتی تھی نماز کی برکات، اس کی روحانیت، اس کے اثرات، اور اسی طرح اور روحوں میں بھی، باطن میں بھی اس کی برکات اور اس کے اثرات جو ہے نظر آتے تھے. اور یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میں نماز میں ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. گویا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھوں کو، یعنی ظاہری جو اعضاء ہیں انہیں بھی سرور ملتا ہے، اور میری روحانیت بھی سرور پاتی. اس سے سرور نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت سرور نہیں ملے گا تو اور کہاں ملے گا؟ تو زبان میں سرور ہوگا، کیفیت ہوگی قرآن پڑھتے ہوئے، تسبیح و تحمید پڑھتے ہوئے، تشہد پڑھتے ہوئے. اسی طرح آنکھوں میں بھی ہوگا کیونکہ اللہ کا آپ دیدار کر رہے ہیں. اور باقی اعضاء میں، اور سب سے بڑھ کر کے جو باطن ہے، جو مرکز ہے روحانیت کا، جو مرکز ہے خشوع کا، جو مرکز ہے نورانیت کا، وہاں بھی یہ کیفیات جو ہے موجود ہوگی. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت اسود فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے موجود تھے، تو ہم ذکر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود السلام پڑھنے کا، آپ کی تعظیم کا. حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور وہی بیماری جو آپ کے وصال کا ذریعہ بنی، تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے لو. تو عرض کیا گیا ان ابا بکر رجل اصیف اذا قام فی مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس. ابو بکر جو ایک کمزور دل کے آدمی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے آپ کی جگہ پر تو نماز نہیں پڑھا سکے. آپ کے اس مصلی کی جو عظمت ہے، جو آپ کی وقت ہے، تو یہ کیفیت جو ہے ان کے لیے پریشان کن ہوگی. تو آپ نے دوبارہ کہا تو انہوں نے جو موجود وہاں صحابہ تھے انہوں نے بھی یہی بار بار لفظ دہرایا. تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ یا باقی جو بھی موجود تھے، فرمایا ان کن اصحاب یوسف، اور تم سے فرمایا کہ تم یوسف کی صاحبہ ہو، یعنی باقی جو خواتین تھی
فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھائے. تو حضرت ابو بکر نکلتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ آپ تکلیف میں کمی ہے، بیماری میں کمی ہے، آپ دو صحابہ کا سہارا لیتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں. اور راوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے قدم مبارک جو ہے زمین کے ساتھ خسف رہے ہیں تکلیف کی وجہ سے. تو پھر ابو بکر کو جب پتہ چلا کہ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے. تو آپ نے اشارہ کیا کہ ابو بکر اپنی جگہ پر جو ہے کھڑے رہو، نماز پڑھتے رہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جو ہے بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام خود پھر امام بنے، ابو بکر آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے رہے، اور پھر صحابہ جو ہے ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھتے رہے. تو گویا کہ اس حدیث میں بھی اسی بات کو جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو افسردہ تھے، غمگین، پریشان، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک مجرم جو ہے کسی آقا کے سامنے یا عدالت کے سامنے جو ہے خوف زدہ پریشان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور پیش کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہے، پھر سہمے ہوئے خوفزدہ، افسردہ، پریشان، اداس اور غمگینی والی کیفیت. اور یہی کیفیت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نماز فجر پڑھا رہے ہیں تو مجوسی ابو لولو آپ پر جو ہے وہ تیر چلاتا ہے، تو یہاں تک کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے کہ اب آپ جو ہے نماز پڑھائیں. حضرت عمر کی بے ہوشی والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انہیں اٹھایا لا جاتا ہے، گھر میں آتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز کی تکمیل کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. تو جب افاقہ آتا ہے پھر اس وقت پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ہاں. اس کے بعد فرماتے ہیں لا اسلام علی من ترک الصلاۃ، اس شخص کی اسلام ہی نہیں ہو، مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دے. پھر آپ پانی منگواتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. نماز کی حالت میں آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے لیکن آپ جو ہے نماز جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں، نماز جاری رکھتے ہیں. تو اس میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں یہ نہیں کی توجہ ہی نہیں ہے کہ کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ان کی ایک ہی کیفیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہ نماز میں ہی ہیں. اسی طرح دیگر صحابہ کرام کا تذکر آتا ہے. حضرت سعد بن معاذ ہیں، حضرت عروہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو نماز کی حالت میں جو ہے ان کی ایسی ایسی کیفیات ہوتی تھی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چند ہستیوں کا تذکرہ تھا. کثرت بزرگوں کے واقعات ہیں، اہل اللہ کے واقعات ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگتا ہے تو اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ حکیم بھی یہی کہتے ہیں کہ اب جو ہے تیر نہ نکالا جائے کیونکہ آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی. جب نماز میں کھڑے ہوں تو پھر تیر نکال لینا. تو ایسے ہوا جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکال لیا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اس کی وجہ یہی واضح ہے کہ نمازی جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے. آپ بھی کیفیات بنائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، خرد دی ہے، عقل دی ہے، برکات کا پتہ ہے، ثواب کے آپ بھی محتاج ہیں. تو پھر آپ یہ کیفیات کیوں نہیں لاتے؟ ہر مسلمان کو کیفیات پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.